الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ پورے کے پورے دین کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، علماء دیوبند اس کے متعلق امت کی رہنمائی نہ فرما رہے ہیں۔ اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نجات پانے والی بڑی جماعت کے فرد ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ پورے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ چند رسومات، چند مرضی کے مسائل، چند عقائدی نظریات پر لڑنے مرنے والے نہیں ہیں۔ بخلاف دیگر فرقوں اور مسالک کے، ان کی زندگی چند نظریات پر، چند رسومات پر اور چند مخصوص مسائل پر لڑنے مرنے میں گزر رہی ہے۔ علماء دیوبند پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ پورا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام کے متعلق اگر کسی طرف سے شکوک و شبہات آتے ہیں تو ان شکوک و شبہات کو دور کر کے صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والی جماعت کی یہی نشانی بیان فرمائی کہ غالی لوگ غلو کی وجہ سے دین میں ایک بگاڑ پیدا کریں، تعریف کرنے والے دین میں تعریف کریں، باطل لوگ اس میں نت نئے ہتھ کنڈے کریں۔ نجات پانے والی جماعت ان سب کی سازشوں، ان سب کے ہتھ کنڈوں کو دیکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے پورا صاف اور کھرا دین پیش کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ طرز رہا ہے، اگر کہیں سے فکری گمراہی آئی ہے تو لوگوں کے سامنے صحیح دین پیش کیا ہے۔ اگر اپنوں میں سے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ فکری بگاڑ کا شکار ہو گیا تو ہمارے اکابر نے آداب کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس کی بھی تردید کی ہے۔
جب نجات پانے والی جماعت کی نشانی ہے کہ وہ صاف اور کھرا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کوئی بھی آدمی دین کو بگاڑ کے پیش کرے گا تو اس کی تردید کرنا پڑے گی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے علماء دیوبند نے اپنی ذمہ داری ہر دور میں نبھائی ہے۔ اس وقت بہت ساری ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں موجود ہیں جو فکری بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک تنظیم فکر ولی اللہ کے نام سے۔ اس تنظیم کے بانی مولانا سعید احمد رائے پوری صاحب ہیں، جو اکابر رائے پوری کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک تنظیم فکر ولی اللہ کے نام سے 1978 میں قائم کی۔ یہ تنظیم 1978 میں وجود میں آئی اور اس کی بنیادی سوچ اور فکر یہ تھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے افکار اور نظریات کو عام کیا جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور علماء دیوبند میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان پر معاشی قبضہ کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات سے بھی کھیلنا شروع کیا۔ ہمارے اکابر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور انگریز کے خلاف جنگیں بھی لڑی۔ اپنی بساط کی حد تک کامیابی بھی ہوئی، لیکن انگریز کی چونکہ حکومت پوری دنیا میں تھی، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ بعض مسلمان کہلانے والوں نے ہی انگریز کا ساتھ دیا، انگریز کے حق میں فتوے دیے، جس کی وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر ارد گرد کے ممالک کے سربراہوں سے رابطے قائم کیے اور انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ایک منظم پالیسی وضع کی۔ تحریک ریشمی رومال اسی کا پیش خیمہ ہے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خود بھی کوشش کی اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کام پہ لگایا، اور ایک حد تک الحمدللہ ان حضرات کو کامیابی بھی ہوئی۔ نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے،
ان حضرات کی محنت نے آگے جا کر مزید رنگ دکھایا۔ انہی کے وارثین میں سے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نہ صرف یہ کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ انگریز کے ہندوستان سے نکالنے کے ساتھ ساتھ الگ ملک پاکستان کے لیے بھی ان کی بہت کوششیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی افراد قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان حضرات کی کوششوں کے ساتھ ہمارے اکابر نے بھی کوشش کی اور انگریز بھی یہاں سے نکلا۔ اللہ پاک نے الگ ریاست الگ ملک بھی عطا کیا۔ ہمارے اکابر کی اس ملک کے لیے بہت خدمات ہیں۔ یہی وجہ کہ جب ملک پاکستان وجود میں آیا، سرکاری سطح پر 2 جگہ پہ پرچم کشائی ہوئی، کراچی میں اور ڈھاکہ میں۔ کراچی میں پرچم کشائی حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی، اور ڈھاکہ میں علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی سرکاری سطح پر۔ یہ پرچم کشائی کا اعزاز علماء دیوبند کو اس لیے ملا کہ ملک پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ان حضرات کا سنہرا کردار ہے، اور ان حضرات کے اکابر کا سنہرا کردار ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر بلکہ اس سے پہلے بھی جو اکابرین نے محنت کی ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان حضرات نے سب نے ہی اپنے طور پر محنت کی تھی، اور اس سب کا ثمرہ الحمدللہ بعد میں ملک پاکستان کی شکل میں حاصل ہوا، اور انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے حاصل ہوا۔ یہ محنت اپنے کا بہت بابرکت ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ہند میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ جب انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، انگریز نے ان کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کیا، اور جلا وطنی کے ایام میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کابل آئے، افغانستان کے اندر کابل، یہاں ٹھہرے، یہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور کافی عرصہ یہاں قیام کیا، اور اس کے بعد روس گئے۔ کانگریس جو انڈیا کی ایک تنظیم تھی، اس کے رکن تھے، اس حیثیت سے روس کے اندر ٹھہرے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا رہے کہ یہاں کے سیاسی حالات کیا ہیں۔ اور روس اس وقت اشتراکیت کے بلبوتے پر ایک مستقل طاقت کی شکل میں وجود میں آیا تھا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر وہاں کے حالات کو اور وہاں کی پالیسیوں کو قریب سے دیکھا۔ وہاں سے پھر ترکی واپس آئے، کچھ دیر ترکی میں گزاری، اور سلطنت عثمانیہ انگریز کی سازشوں کا شکار ہو رہی تھی اور سیکولر طبقہ آگے آ رہا تھا۔ ان حالات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، مکہ مکرمہ بھی کچھ دیر تدریس کی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے۔ پھر ہندوستان کے اندر آپ کی واپسی کی کوششیں ہوئیں۔ آپ یہ لمبا سفر کئی سال کا طے کر کے دوبارہ ہندوستان آئے۔ جب ہندوستان آئے تو ماحول اور حالات سے متاثر ہونا بس اوقات انسان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لمبے سفر سے جب آپ واپس آئے، تکلیفیں بھی بہت اٹھائیں، پریشانی بھی بہت اٹھائیں۔ اتنا لمبا سفر ظاہر بات ہے کہ ہوائی جہاز پر تو نہیں کیا،
اس وقت کے جو ذرائع تھے مشقت والا سفر طے کیا، کافی عرصہ چونکہ روس میں رہے، وہاں کے حالات اور وہاں کی پالیسیوں سے متاثر ہوئے، اور جہاں آئے تو اسی طرز فکر پر ایک ریاست کا لائحہ عمل طے کرنا چاہا، اسی کے طرز پر ایک ریاست کی بنیاد رکھنا چاہیے۔ صبح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت یہ دونوں اسلام کی ضد ہیں، دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا ایک معاشی اور اقتصادی نظام ہے جس میں نہ سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی خوبیاں موجود جو خامیاں ہیں موجود ہیں، اور نہ ہی اشتراکیت کے مفاسد موجود ہیں، بلکہ ان دونوں نظام کے درمیان اعتدال والا راستہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ وہاں ایک عرصہ گزارا روس کے اندر، ماسکو کے اندر، واپس آئے تو وہاں سے متاثر ہو کر اسی طرح کے نظام کو یہاں اشتراکیت کو نافذ کرنے، اس طرح کے نظام حکومت کے لیے کوشش ہوئی، لیکن چونکہ اشتراکیت کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے اور نہ اشتراکیت کی اسلام تائید کرتا ہے، اکابر علماء دیوبند کو ان سے اختلاف کرنا پڑا، اور وہ مسلسل اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ آگے جو حضرات ان کے پاس بیٹھے ان سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا ان لوگوں کو موقع ملا، یہ اثرات ان حضرات میں منتقل ہو گئے۔ تو ان کے جو شاگرد ہوئے، شاگردوں میں کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے خود ان سے اختلاف کیا کہ اکابر علماء دیوبند اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتے ہیں اور اسلام کی صحیح تصویر اشتراکیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا اپنا ایک پیش کردہ نظام ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے استاد سے اس مسئلے میں اختلاف کیا، اور اس وجہ سے حضرت سندھی سے ناراض بھی تھے کہ میری بات نہیں مانتا۔ تو بہرکیف ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ شیوا ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں، جو حق نہیں تو ان کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمارے اکابر نے اس کی تردید کی، اور اس تردید کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اکابر نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے پر مباحثے بھی کیے اور ان کے خلاف تحریرات بھی لکھی۔ دارالعلوم دیوبند میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سندھی سے مناظرہ بھی کیا، اور مناظرہ میں ان کو رلا دیا۔ ایسے تھوڑی بندر ہوتا ہے۔ تو باہر کے اکابر نے لکھا، عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ جب دین اسلام کے متعلق، مسلک سے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہوں تو ان کو صاف کیا جائے۔ چونکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت شیخ الہند سے تھا، ان کے شاگرد تھے، اس وجہ سے علماء دیوبند کے متعلق یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں کہ یہ اشتراکیت کے حامی ہیں اور یہ روس کے ایجنٹ ہیں۔ اکابر علماء دیوبند نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی کے خلاف تحریرات لکھی۔ ایک لمبی تاریخ ہے، میں کچھ ان تحریرات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی تھی کہ
انہوں نے نہ صرف یہ کہ اشتراکیت کی تائید کی بلکہ اشتراکی نظام کو قرآنی نظام بنا کے پیش کیا۔ قرآنی نظام بنا کے جب پیش کیا تو قرآن کریم کے متعلق غلط تشریحات کا سامنے آنا یقینی بات تھی۔ اکابر علماء دیوبند نے اس کی تردید کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ التقصیر فی التفسیر کے نام سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے متعلق لکھا، اور اس میں ان کی تردید کی قرآن کریم کی جن آیات سے انہوں نے غلط استدلال کیا تھا، وضاحت کی کہ ان کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک مقالہ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کی شرعی حیثیت کے نام سے لکھا۔ نمبر 3، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ اپنے مکتوبات کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی سے اختلاف کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے۔ ادھر ادھر سے آراء آ رہی تھی کہ آپ کا ان کے متعلق کیا موقف ہے، تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مکتوبات میں اس کی تردید کی کہ ان کے نظریات سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ ایک مقالہ لکھا، اور اس مقالے کے اندر مولانا سندھی کے متعلق حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نقل کیا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح نمبر 5، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خط کے جواب میں مکتوب لکھا۔ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کی نظریات کیا واقعی ہیں تو اس کے اندر وضاحت کیا ہے، تو مکتوب کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ نظریات کو ذکر کیا اور ان کا غلط ہونا قرار دیا۔ اسی طرح ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک تفصیلی رسالہ لکھا، تفصیلی رسالہ، اس کا نام تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کا تحقیقی جائزہ۔ وہ اس کے اندر وہ بنیادی کتاب سامنے رکھی گئی، یہ پڑھی ہے پروفیسر سرور جو کہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اس نے یہ کتاب مولانا سندھی صاحب کے خلاف لکھی تھی، تو انہوں نے اس کتاب کا تفصیلی رد کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ ایک تفصیلی مقالہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا، طلوع اسلام، اس کا نام تھا طلوع اسلام مولانا سندھی اور شاہ ولی اللہ، اس عنوان سے ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا ماہنامہ الفرقان کے اندر، اور سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت نے تفصیلی اس کا جواب لکھا بعض نظریات کا رد۔ اسی طرح نمبر 11، مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین میں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ مولانا سندھی کے افکار اور خیالات کے نام سے لکھا۔ نمبر 12، مولانا مسعود عالم ندوی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ ایک رسالہ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار و خیالات پر ایک نظر، ان کی زندگی میں رسالہ لکھا۔ یہ بھی تفصیلی رسالہ ہے جس میں ان کو ان کے تفردات کی طرف توجہ کروائی گئی، اور ان کے جو اکابر علماء دیوبند کے موقف کے خلاف موقف تھا، نظریات تھے، نشاندہی کی گئی۔ اسی طرح ایک اور بھی رسالہ جو ہے مولانا انہوں نے مسعود احمد ندوی صاحب نے ایک اور رسالہ لکھا، 2 رسالے لکھے، ایک اسی کی یہی رسالہ جو فائدۃ ملفوظات ہے، جو مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے پروفیسر سرور کی کتاب ہے، اس کا رد لکھا انہوں نے باقاعدہ ناقدانہ جائزہ کے نام سے۔ اور نمبر 13، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فکر مولانا سندھی کے نام سے ان کے رد پر ایک مستقل رسالہ لکھا۔ نمبر 14، مولانا عبدالصمد رحمانی، انہوں نے بھی باقاعدہ ایک رسالہ مولانا سندھی کی افکار عالیہ علماء اسلام کے علماء فکریہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ اور نمبر 15، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے بھی حضرت سندھی کے افکار کے رد پر ایک مستقل رسالہ لکھا۔ مولانا سندھی کے متعلق مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بن نوری کا موقف، اس عنوان سے جو ہے رسالہ لکھا،
اور مولانا سندھی صاحب کے نظریات کا رد کیا۔ اسی طرح ان کا ایک اور بھی مقالہ ہے تبصرے، مفتقی عثمانی صاحب کی کتاب تبصرے، مختلف کتب پر تبصرے ہیں۔ تو مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب گجرانوالے والے انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، تو مفتقی عثمانی صاحب کا اس پہ جو ہے تبصرہ ہے، وہ بھی تفصیلی مولانا سندھی صاحب کے افکار اور نظریات کے متعلق ہے، تو چھپا ہوا ہے۔ لاہور والے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، ان کا بھی رسالہ ہے تنظیم فکری ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی۔ اور نمبر 17 مولانا ابن الحسن عباسی صاحب کا رسالہ ہے مولانا عبید اللہ سندھی ایک قابل تحقیق شخصیت۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ ایک مزاج ہے کہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اپنا امتیاز سمجھتے ہیں، اگر اپنوں میں سے بھی کسی سے لغزش ہو تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس کی تردید کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو ہماری اکابر نے ایک حد تک رہ کر ان افکار کی تردید کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان نظریات سے رجوع کر لیتے اور اس اختلاف کو ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے نظریات کی تردید کی بجائے اپنے نظریات کی مزید جو ہے وہ نظریات کو پیش کرتے رہے اور اس کے متعلق دلائل دیتے رہے۔ تو کچھ انہوں نے ایسے حضرات تیار کر دیے جنہوں نے بعد میں انہی نظریات کو کتابی شکل میں لکھ دیا۔ یہ پروفیسر سرور صاحب، یہ باقاعدہ اس میں یہ نظریات ملتے ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں مولانا سندھی صاحب کے ملفوظات پہ، افکار پہ، یہ افادات و ملفوظات، یہ مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی ان کی اس جو ہے وہ موضوع پر کئی کتابیں ہیں۔ اسی طرح یہ ظفر حسن ایبک ہے، یہ بھی ان کا شاگرد ہے، اور انہوں نے یہ روس کے حالات اور باقاعدہ مولانا سندھی صاحب کے نظریات اس کے اندر لکھے ہیں۔ یہ پروفیسر کی ایک اور کتاب بھی ہے اپنا جدید مسلم ذہن کے معمار مولانا عبید اللہ سندھی حالات، تعلیمات، سیاسی افکار۔ اب اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں، پڑھنے سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی مسلک کی حقہ کے عقائد نظریات نہیں ہو سکتے۔ یہ تفسیر ہے مقام محمود کے نام سے، عبداللہ ڈگاری صاحب ہیں، یہ بھی سندھی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے یہاں تفسیر مقام محمود کے نام سے تفسیر لکھی ہے، اور اس میں مولانا سندھی صاحب کے افکار ہیں۔ تو اس میں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو کہ اکابر علماء دیوبند کا موقف نہیں ہے۔ باہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان نظریات کو آگے نہ پھیلایا جاتا، لیکن اس نظریات کو بعض حضرات نے تحریری شکل دے دی۔ پھر 1978 کے اندر مولانا سعید احمد رائے پوری صاحب نے ایک تنظیم بنا لی، جس تنظیم کا نام تھا تنظیم فکر ولی اللہ، اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے افکار کو، ان کے نظریات کو ہم نے باقاعدہ لوگوں میں پھیلانا ہے۔ فکر ولی اللہ اب انہی نظریات کو جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں ان کو بیان کرتی ہے، اور باقاعدہ اپنی طرف سے اور عجیب و غریب خیالات کا اضافہ کر لیا۔ یعنی مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات تو اپنی جگہ بعض جو ہے وہ تحفظات کا شکار تھے اور وہ قابل اصلاح تھے، وہ بھی لے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اور کئی بڑے بڑے ایسے نظریات جو اسلام کے نہیں ہیں اختیار کر لیے اور باقاعدہ اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ نہایت خطرناک طرز ہے۔ دیکھیں، تنظیم کا نام فکر ولی اللہ ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریرات میں، اپنے بیانات میں کہا کرتے تھے کہ میری ان افکار کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، اور میں نے ان کی فکر کو جو ہے نا وہ عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو اس بات کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عقائد اور نظریات نہیں ہیں جو کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے گئے، یہ ان کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ میرے نظریات کی بنیاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں اور ان کی فکر کو میں نے پڑھ کر جو ہے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو وہ قرآنی انقلاب کہتے تھے۔ اور افسوس پر افسوس یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ایسے ہوتے بھی، ظاہر بات ہے کہ وہ جو اسلام کے خلاف نظریات ہیں، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر وہ کوئی نظریہ ہو بھی تو وہ ان کا ذاتی تفرد ہے۔ اگر وہ مولانا بیت اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہو بھی تو وہ ان کا ذاتی تفرد ہے۔ تفردات تو لوگوں کو بتانے کے نہیں ہوتے، لیکن یہاں ظلم یہ ہوا ایک مستقل جماعت بنا کر تحریک کی شکل کے اندر ان افکار و نظریات کو لوگوں میں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان تفردات پر، ان غلط نظریات پر جو ہے وہ ایک تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور لوگوں کی گھٹی میں، لوگوں کے حلق میں وہ نظریات اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم ان نظریات کی تردید کریں۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ اشتراکیت اسلام کے خلاف ایک مستقل نظام ہے اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہے اور اسلام کے خلاف ایک مستقل بغاوت ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اشتراکیت کو اختیار کرتا ہے، یقینی بات ہے یہ غلط ہے، لیکن اگر اس کو قرآنی نظام پر اگر پیش کرتا ہے تو یہ ڈبل جرم ہے۔ ایک یہ کہ اشتراکی نظام کی دعوت دی جو اسلام کے خلاف ہے، نمبر دو یہ کہ اس اشتراکی نظام کو اسلام بنا کر پیش کیا، تو یہ اور جو ہے وہ جرم پر جرم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان اپنے جو بھی اس ذہن کے ساتھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظریات پہ آ جائیں، جو نظریات اہل سنت والجماعت کے ان کو اختیار کر لیں۔ کسی بھی شخصیت کے تفردات نہ اپنانے کے ہوتے ہیں نہ پھیلانے کے ہوتے ہیں، نہ ان نظریات کو اپنائیں نہ ان نظریات کو پھیلائیں۔ اگر یہ ان نظریات کو اپنائیں گے اور پھیلائیں گے، ہم بھی تردید کے لیے مجبور ہوں گے، جس طرح کہ ہمارے اکابر نے ان کی تردید کی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ ایسے رسائل اور کتب کے حوالہ جات دیے ہیں، مقالات کے، جو ہمارے اکابر نے جو ہے وہ مولانا سندھی صاحب کے خلاف لکھے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہمارے اکابر نے ان کی تردید کی ہے تو اپنے اکابر کے طرز پر چلتے ہوئے ایک دائرے میں رہ کر ہم بھی ان حضرات کے نظریات کی تردید کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہماری پکڑ نہ ہو کہ ہم نے ان غلط نظریات کی تردید کیوں نہیں کی۔ اور حضرت آپ دیکھیں، ہم تو اپنے اکابر کے الحمدللہ مداح ہیں اور اپنے اکابر کی محنت کو الحمدللہ لینے والے ہوتے ہیں۔ اپنے اکابر کے درکار سے ان باہر نہیں جاتے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ہمارا مدارس کا وفاق ہے، باقاعدہ اس نے اس تنظیم سے متعلق جو بھی مدارس تھے جن کا اس تنظیم سے تعلق تھا، ان سب کا الحاق ختم کر دیا تھا۔ آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھو کہ ہو سکتا ہے ان کے وہ نظریات ہوں، ہو سکتا ہے کہ نظریات نہ ہوں، آپ نے غلط سمجھا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری سمجھ کی بات نہیں ہے۔ اکابر نے اگر 20 سے قریب کتابیں لکھی ہیں اور اس میں وہ نظریات کو ذکر کیا ہے، وہ نظریات آج بھی چھپ رہے ہیں، تو پھر میں بھی تردید کے لیے مجبور ہوں۔ اگر ہمارے وفاق نے باقاعدہ اپنے رسالے کے اندر، وہ رسالہ ہے سے مائی وفاق نکلتا تھا، شمارہ نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 39 ہے، رجب شعبان رمضان 1421 کا شمارہ ہے۔ اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ اس تنظیم کے نظریات جو ہے وہ بالکل خطرناک ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، لہذا جو مدارس اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ یا تو اس تنظیم سے تعلق ختم کر لیں، اگر تعلق ختم نہیں کرتے ان سب کا الحاق ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ دیکھ لیں 1421 کا رسالہ ہے یہ وفاق کا، 1421۔ اب کیا ہے 1400، دیکھ لیں کتنے سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد کئی کتابیں، حالانکہ اس وقت اتنی کتابیں شائع نہیں ہوئی تھیں، اب تو اور اتنی کتابیں شائع ہو گئی، ان کے اندر اتنا زیادہ، اب میں کیا کہوں، گند ہے کہ ہمیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے وفاق نے ایسے فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے اکابر نے باقاعدہ اس تنظیم کے افراد کے جو ان نظریات کے حامل ہیں گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، فاروقیہ کراچی کا فتویٰ ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اور اس طرح دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹر کا فتویٰ ہے۔
یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے بڑے مدارس ہیں اور ان کا فتویٰ ہی عموماً جو ہے کسی تنظیم اور جماعت کے معتبر ہونے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے جو عقائد و نظریات ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اشتراکیت نافذ ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اشتراکی ایک ایسا بوسیدہ نظام ہے جس کو کفار تک رد کر چکے ہیں۔ روس کے اندر یہ نظام جاری ہوا اور اس بنیاد پر روسی برسر اقتدار آئے، لیکن اس کو شریعت نے رد تو پہلے ہی کیا ہوا تھا، عوام نے بھی رد کر دیا۔ اب وہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور اس نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اس وقت روس نیا نیا وجود میں آیا تھا اور نئی نئی یہ طاقت اور نیا نیا یہ ایک نظام متعارف ہوا تھا، تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس سے متاثر ہو گئے اور ان کے خیال میں ایسا تھا، تحریرات میں یہ بات ملتی ہے کہ مستقبل کے اندر اسی کا دورہ ہوگا۔ اب جس طرح یہ طاقت عالمی بن گئی ہے، باقی ممالک کے اندر بھی اس کی طاقت پھیل جائے گی اور دنیا کے اندر اشتراکیت ہوگی، لہذا اس بنیاد پر وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام سے اس کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، چونکہ وہ اللہ سے مقابلے کے لیے وجود میں آیا تھا اور اسلام کے معاشی نظام کے مقابلے میں وجود میں آیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیا کہ یہ نظام نہ صرف یہ کہ اپنانے کے قابل نہیں ہے، اور بلکہ یہ نظام ایسا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری روس کی ریاستیں الگ ہو چکی اور انہوں نے اشتراکیت سے ہٹ کر اپنی ریاستیں اپنا الگ نظام بنا لیا، بہت ساری ایسی ہیں جن میں اسلامی دفعات نافذ ہیں۔ لہذا ہم اپنے اکابر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، اور عقائد اور نظریات ہمارے چھپے ہوئے نہیں بلکہ چھپے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عقائد علماء دیوبند کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی ہیں، عقائد اسلام پر ہماری کتابیں موجود ہیں۔ ہاں جی، مولانا عبدالحق حقانی صاحب کی عقائد اسلام موجود ہے، ڈاکٹر مطیع الوہاب صاحب کی عقائد اسلام موجود ہے، اور متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمر صاحب کی عقائد پر کتاب موجود ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ عقائد پر کتاب موجود ہے، علم کلام پہ کتاب موجود ہے۔ ہمارے عقائد چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ چھپے ہوئے ہیں، ہمارے عقائد وہی ہیں جن کی دارالعلوم دیوبند ترجمانی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تنظیم علماء دیوبند کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے تو وہ اس کے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں، علماء دیوبند کے اکابر علماء دیوبند کے مسلک علماء دیوبند کے یہ عقائد نظریات ہیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔